سیدنا و شفیعنا و حبیب طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و غوثنا و غیثنا و مغیثنا و معیننا و قطبنا و نجامنا و سراجنا و اشرفنا و نور عیننا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایتی ادب و احترام کے ساتھ ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور اولاد نبی کی بارگاہ عالی وقار میں نیچے سے لے کر اوپر تک ایمانداروں کی طرح ایمانداری کے ماحول میں عاشقوں کی طرح رنگ عاشقی میں رنگ کر کے درد و سلام کے نذرانے عقیدت پیش کیے جائیں اور پڑھا جائے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع سنیوں کا ایک جمع غفیر مجمع ہے اور تیغیوں کا امنڈتا ہوا سیلاب ہے۔ کیوں نہیں ہو کہ کل زمانہ مصطفیٰ میں جب اسلام کو پھیلانا تھا، اسلام کو بچانا تھا تو تلوار علی کی ضرورت پڑی تھی، اور آج کے زمانے میں متھلانچل ہی نہیں بلکہ بہار اور کلکتے کی دھرتی اور اڑیسہ کی دھرتی پر مسلک اعلیٰ حضرت کو بچانا اور پھیلانا ہے تو کردار تیغ علی کی ضرورت پڑی ہے۔ اس لیے میرے دوست، یہ تیغی بھی بیٹھے ہیں، رضوی بھی بیٹھے ہیں، یہ علماء چمپارن کا ٹھاٹھے مارتا ہوا ایک جمع غفیر ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے بہترین سپاہی ہیں، یہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں۔ بس انہی جملوں کے ساتھ شروع ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ توقیر ملت شہزادہ شیر و سخن کا وہ شہزادہ جسے دنیا توقیر رضا الہ آبادی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں استاد الشورا، استاد النقبہ محبوب گوہر صاحب کے دیوان سے ایک مطلع ایک شعر آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں، اس سے قبل کے اولاد مصطفیٰ کی محبت میں بول دیں سبحان اللہ۔ ایسے نہیں، اور جی لگا کر کے بولیں سبحان اللہ، ہاں ہاتھوں کو اٹھا کر کے لہرا کر کے بولے یا رسول اللہ، اور جی لگا کر کے بولے یا رسول اللہ۔ ہاں، چائے بیچنے والے کے نام پہ آپ سے ہاتھ نہیں اٹھوایا جا رہا ہے، اسلام بچانے والے حسین کے نام پہ ہاتھ اٹھوایا جا رہا ہے۔ جو حسینی ہوگا حسین کے نام پہ یہ سر نہیں دھر نہیں بلکہ دل کو اپنے عشق کے ماحول میں رنگ کر کے بولے گا یا رسول اللہ، اور جی لگا کر کے بولے یا رسول اللہ۔ اور مطلع سنیے، اور اس میں استاد الشورا کی شرکت بھی چاہیے، ہاں شرکت بھی چاہیے، علماء چمپارن بیٹھے ہوئے ہیں۔ سورہ لاسموں میں تذکرہ ہے نور کا، جس جگہ وہ پاؤں رکھتے ہیں وہ ٹکڑا نور کا، شہر طیبہ کی گلی کا ذرہ ذرہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ اے بھائی صاحب، آیا ہے تارا، زور سے بولے، آیا ہے تارا، آیا ہے تارا نور کا، اور نور مسلم رہنما اکبر صدولہا نور کا، نور مسلم رہنما اکبر صدولہا نور کا، نور قاسم نور عابد جانے زہرا نور کا، اصغر نوخیج او بے مثل ٹکڑا نور کا، ارے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس پہ محبوب بھائی کی شرکت چاہیے تھی، مگر ہمارے افروز بھائی اور کلام بھائی آ رہے ہیں۔ محبوب بھائی شہباز بھائی، آپ کی بھی شرکت چاہیے اس شعر پہ کہ رحمت حق جھومتی جب لب ہلاتے مہد میں، ارے پرسیاہ ہوتا جھما جھم مسکراتے مہد میں، ان کے سونے پر بھی جلوے جاگ جاتے مہد میں، ارے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔
ماشاءاللہ 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 توقیر ملت کی بھی آمد ہو گئی. یہ محبتوں کی برسات ہو رہی ہے, ہونی بھی چاہیے, یہ عقیدتوں کی برسات ہے. بڑی تیزی کے ساتھ ایک مطلع ایک شعر گفتگو شروع کروں اس لیے کہ وقت کم ہے. سلطان خطابت جان خطابت شہادت حسین برکاتی ثانی غازی ملت جلوہ بار ہے. ہم بھی شوق رکھتے ہیں. بھائی صاحب السلام علیکم. جا رہے ہیں, پیاس لگ گئی. کربلا میں 3 دن حسین پیاسے رہے, آپ کتنے پیاسے ہوگا؟ اچھا پلائیے بس برا مت مانیے گا. زینت مشرقین لکھا ہے. اگر بولنا جانتے ہیں تو نبی کی محبت میں نہیں, اولاد نبی کی محبت میں بولے. زینت مشرقین لکھا ہے. اب بولے ذرا سا, پیچھے والے بھی بولے حسین کی محبت میں. زینت مشرقین لکھا ہے, قلب زہرا کا چین لکھا ہے. زینت مشرقین لکھا ہے, قلب زہرا کا چین لکھا ہے. اور میں نے کاغذ پہ رکھ دیے ہیں قلم, لوگ سمجھے کہ حسین لکھا ہے, لوگ سمجھے کہ حسین لکھا ہے. زینت مشرقین لکھا ہے, قلب زہرا کا چین لکھا ہے. اور میں نے کاغذ پہ رکھ دیے ہیں قلم, لوگ سمجھے کہ حسین لکھا ہے. اور ایک مطلع ایک شعر اور, کہ زمانہ سویا ہوا تھا جگا کے سوئے ہیں. زمانہ سویا ہوا تھا جگا کے سوئے ہیں. حسین ذہن دو عالم پہ چھا کے سوئے ہیں. اور بدن امام کا ہے, بدن امام کا ہے, بدن امام کا ہے. اور چادر زہرا, ارے حسین عرش معلا بچھا کے سوئے ہیں. حسین عرش معلا بچھا کے سوئے ہیں. حسین عرش معلا بچھا کے. میرے دوستو بڑی تیزی کے ساتھ آئیے, آیت کریمہ کی تلاوت کی. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب آپ فرما دیجئے یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ زمانہ مصطفیٰ ہے, قرن نبی ہے. میرے مصطفیٰ حجرہ عائشہ کے اندر جلوہ بار ہے. صحابہ کرام آ گئے, کیا لے کر کے؟ کھجور لے کر کے آئے ہیں, عجبہ کھجور. چھہارا لے کر کے آئے, روپیہ لے کر کے آئے, نقد لے کر کے آئے, غلہ لے کر کے آئے. کہا یا رسول اللہ یہ عجبہ کھجور ہے, تحفے میں قبول کیا جائے. یا رسول اللہ یہ تحفہ لے کر کے آیا ہو, قبول کیا جائے. یا رسول اللہ فجر سے لے کر کے عشاء تک آپ اسلام کی پرچار کرتے ہیں, اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں. آپ کے گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ آپ کے اہل و گھر والے کیا کھائیں گے؟ یا رسول اللہ یہ تحفہ قبول کیا جائے, یہ دانہ قبول کیا جائے, یہ کھجور قبول کیا جائے. تو مصطفیٰ ابھی قبول ہی کرنے والے تھے یا کچھ جواب دینے والے تھے کہ آ گئے طائر سدرا, آ گئے بلبل سدرا, آ گئے مکین سدرا. کہا اے محبوب اپنے دیوانوں سے کہیے, اپنے صحابیوں سے کہیے, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یا رسول اللہ آپ نے کفر سے نکال کر کے ایمان کی روشنی دی, اس کے بدلے میں یہ کھجور دیں گے. یا رسول اللہ آپ نے کفر سے نکال کر کے ہدایت دی ہے, کیا یہ روپیہ دیں گے اس کے بدلے میں؟ ان سے کہیے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اپنے قرابت داروں کی محبت مانگیے, اپنے رشتہ داروں کی محبت مانگیے, اپنے گھر والوں کی عقیدت مانگیے. اسی مجمع میں سعد ابن وقاص بیٹھے تھے. کہا من قرابتی کا یا رسول اللہ آپ کے قرابت دار ہیں کون, آپ کے رشتہ دار ہیں کون؟ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں علی و فاطمہ ابناہما, علی اور فاطمہ اور ان کے بیٹے یہی میرے اقربا ہے, یہی میرے رشتہ دار ہے, یہی میرے گھر والے ہیں, یہی میرے پنجتن ہے. مگر زمانہ جب گزرا ہے میرے دوستو, کچھ صحابیوں کے اندر یہ ذہن دوڑنے لگے کہ ہم بھی اہل بیت مصطفیٰ میں شامل ہیں, ہم بھی ازواج, ہم بھی پنجتن میں شامل ہیں. تو رب قدیر نے ایک واقعہ رونما فرمایا ہے. نجران کے 14 دبنگ پادری دربار نبوت میں آئے. کہا یا رسول اے پیغمبر اسلام, اے محمد عربی, میں نے سنا ہے کہ آپ آخری نبی بن کر کے آئے ہیں. جو نبی ہوتا ہے معجزہ ساتھ لاتا ہے. اگر واقعی آپ نبی ہے
تو مجھ سے مباہلہ کیجئے، مجھ سے مقابلہ کیجئے، آئیے میدان کے اندر آپ میرے اوپر بد دعا کرے، میں آپ کے اوپر بد دعا کروں گا، جو حق پہ ہوگا عذاب الہی سے بچ جائے گا، جو ناحق ہوگا اللہ کے عذاب سے خاکتر ہو جائے گا۔ پیغمبر نے مباہلے کی دعوت قبول کی ہے۔ حسب تاریخ میرے دوستو، جب مصطفیٰ میدان میں چلنے لگے مباہلے کے لیے، مقابلے کے لیے چلنے لگے، تو چادر نبوت کو مصطفیٰ نے اوڑھ لیا ہے، کالی کملی کو مصطفیٰ نے اوڑھ لیا ہے، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں این العلی، علی کہاں ہے؟ ہاں یا رسول اللہ یہاں ہوں، چادر نبوت میں بیٹھ جا۔ مصطفیٰ نے بیٹھایا، پھر فرماتے ہیں این الفاطمہ، ہاں بابا جان یہاں ہو، چادر نبوت میں بیٹھ جا۔ مصطفیٰ نے بیٹھایا، پھر مصطفیٰ فرماتے ہیں این الحسن والحسین، کہاں ہے حسن و حسین؟ ہاں نانا جان یہاں ہو، آنا چادر نبوت میں بیٹھ جاؤ۔ مصطفیٰ بیٹھا لیتے ہیں، چادر سے ڈھانپ لیتے ہیں، تب مصطفیٰ فرماتے ہیں ہاؤلائی اہلی بیتی، اے میرے پروردگار یہی میرے پنجتن ہے، اے میرے پروردگار یہی میرے گھر والے ہیں، اے میرے پروردگار یہی میرے اقربا ہے، یہی میرے رشتہ دار ہے، یہی پنجتن ہے، یہی پانچ بدن ہے۔ اسی پانچ بدن کو دیکھ کر کے امام شافعی پکار اٹھے لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبائل حاتمہ المصطفیٰ والمرتضی ابناہما والفاطمہ، ابناہما والفاطمہ۔ اور دل جلا شاعر بیدم وارسی پکار اٹھے، ارے بیدم یہی تو پانچ ہیں، مقصود کائنات حسن و حسین علی فاطمہ مصطفیٰ، حسن و حسین علی فاطمہ مصطفیٰ۔ جب مصطفیٰ میدان میں لے کے چلے تو چلنے کا انداز دیکھئے، مصطفیٰ آگے آگے چل رہے ہیں، مصطفیٰ کے پیچھے فاطمہ چل رہی ہے، فاطمہ کے قدم اڑتے وہی پہ علی مرتضیٰ کا قدم پڑتا، داہنے طرف حسن چل رہے ہیں، بائیں طرف حسین چل رہے ہیں۔ جب میدان کے قریب ہوئے ہیں تو سب سے بڑا نجران کا دبنگ عالم پادری بول اٹھا، اے لوگوں وہ کون آ رہا ہے؟ کہا وہی تو محمد آ رہے ہیں۔ کہا ان کو پہچان رہا ہوں، مگر ان کے دائیں بائیں چلنے والا بچہ کون ہے؟ ایک نجرانی بول اٹھا، وہی تو محمد عربی کے نواسے حسن اور حسین ہے۔ تو سب سے بڑا پادری بول اٹھا، اے لوگوں میں اس بچے کے چلنے کے انداز کو دیکھ رہا ہوں، اگر آج اس میدان میں محمد نے بد دعا کر دیا اور بچے دائیں بائیں چلنے والے بچے اگر آمین کہہ دیے تو صبح قیامت تک عیسائیت کا نام ختم ہو جائے گا، عیسائیت دنیا سے مٹ جائے گی۔ میرے دوستو وہ حسن ہیں، وہ حسین ہیں جن کے آمین کہنے سے دنیا سے عیسائیت ختم ہو رہی ہے، دنیا سے نصرانیت ختم ہو رہی ہے، مگر وہی حسین ہے۔ بچپنے کا زمانہ ہے اور دربار نبوت ہے، ایک جانگ پہ حضرت ابراہیم میرے نبی کا بیٹا بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے جانوں پہ حضرت امام حسین بیٹھے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کبھی اپنے بیٹے سے پیار کرتے، کبھی حسین سے محبت کرتے، کبھی حسین کو دیکھتے، کبھی اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھتے۔ اسی اثنا میں ایک فرشتہ آ گیا، کہا یا رسول اللہ اب دونوں شہزادوں سے پیار کرتے ہیں، دونوں شہزادوں سے محبت کرتے ہیں؟ کہا یا میں کرتا ہوں۔ کہا اے میرے پیغمبر اسلام، رب کا حکم ہے کہ ایک آپ رکھیں گے، ایک رب کے حوالے کر دیں گے۔ مصطفیٰ سسپنج میں پڑے، کبھی اپنے لخت جگر ابراہیم کو دیکھ رہے تھے، کبھی حضرت حسین کو دیکھتے، کبھی حسین کو دیکھتے، کبھی ابراہیم کو دیکھتے، کبھی حسین کو دیکھتے، کبھی ابراہیم کو دیکھتے۔ اسی اثنا میں دشت نبوت اٹھا ہے اور حسین کے سروں پہ گھومنا شروع ہو گیا۔ فرشتہ سمجھ گیا کہ پیغمبر اسلام حسین کو رکھنا چاہتے ہیں۔ چند دنوں یا چند ہفتوں کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال پرملال ہو گیا ہے۔ زمانہ گزرتا رہا، حضرت امام علی مقام ذرا سا
ہوش و خیرت کو سنبھال کر کے جوانی کی دہلیز پہ قدم کو رکھا تو صدیق اکبر بول اٹھے حسین تجھے کچھ خبر ہے تیرے پیغمبر اور میرے مصطفیٰ نے اپنے اکلوتے بیٹے ابراہیم کی قربانی دے کر کے تجھ کو بچایا ہے۔ حسین سنتے رہے، عدل کے شاہ سوار سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ آیا ہے۔ فاروق اعظم بول اٹھے حسین تجھے کچھ خبر ہے میرے پیغمبر نے اپنے بیٹے کی قربانی دے کر کے تجھ کو جوان کیا ہے۔ حسین سنتے رہے، عثمان غنی کا زمانہ آیا، عثمان غنی بولے حسین تجھے کچھ خبر ہے میرے مصطفیٰ نے اپنے بیٹے کی بلی چڑھا کر کے تجھ کو بچایا ہے۔ حسین سنتے رہے، گھر کے اندر تشریف لے گئے ہیں، سیدہ فاطمہ دیکھی تو بول اٹھی بیٹا حسین تجھے کچھ خبر ہے میرے بابا مصطفیٰ نے اور تیرے نانا نے میرے بھائی کی قربانی دے کر کے تجھ کو بچایا ہے۔ حسین سنتے رہے، حسین سنتے رہے، حسین سنتے رہے، جب 55 سالہ عمر کو پہنچے ہیں اور یزید فسق و فجور کی ہوائیں چلانے لگا ہے، عظمت کعبہ سے کھلواڑ کرنے لگا ہے، رفعت مصطفیٰ سے مذاق اڑانے لگا ہے، شریعت مصطفیٰ سے آنکھ مچولی کرنے لگا ہے، گنبد خضرا کے تقدس کو پامال کرنے لگا ہے، تو رات کے سناٹے میں 55 سالہ حسین کھڑے ہوتے ہیں، روضہ مصطفیٰ کے اندر داخل ہوتے ہیں، جالیہ مصطفیٰ کو تھام لیا اور آنکھوں سے اشک بہانے لگے، کہا یا اے میرے نانا جان، اے میرے پیغمبر، اے میرے پیغمبر، اے میرے نانا جان، کل آپ نے حسین کو بچانے کے لیے ایک بیٹا دے کر کے حسین کو بچایا ہے، آج اسلام کو ضرورت پڑی ہے، آج اسلام کو میری ضرورت پڑی ہے، اے نانا جان کل آپ نے ایک بیٹا دے کر حسین بچایا ہے، حسین سارا بیٹا کٹا کر آپ کا اسلام بچائے گا، آپ عظمت قرآن بچائے گا، عظمت کعبہ۔ میرے دوستو حسین نے کہا نانا آپ نے ایک بیٹا دے کر کے حسین بچایا ہے نا، حسین سارا بیٹا دے کر کے آپ کا اسلام، زور سے بولے، زور سے بولے، اے بھائی کیا گھر جا کے ایڈیٹنگ کیجئے گا، زور سے بولے، حسین نے کہا ایک بیٹا دے کر کے اسلام حسین بچایا ہے، حسین سارا بیٹا دے کر کے آپ کا اسلام، زور سے زور سے زور سے بولے، آپ کا اسلام، زور سے بولے، اسلام بچائے گا، اور اسلام ایسا بچایا کہ آج ابھی سن رہے تھے محبوب گوہر سے کہ دنیا کے ہر جزیرے میں اسلام کی حقانیت پہنچ گئی ہے، اسلام کی روشنی پہنچ گئی ہے، کیوں نہیں ہو افروسا، کیوں نہیں ہو حسین کا خون ایسا رنگ لایا میرے دوستو کہ آج کوئی لہرہ کی دھرتی پہ کسی کے بیٹے کا نام یزید نہیں ہے، کسی کے پوتے کا نام یزید نہیں ہے، مگر 72 حسینی نوجوانوں کو کوئی لہرہ میں تلاشا جائے تو ہر گھر میں غلام حسین نظر آئے گا، ہر گھر میں فرد حسین نظر آئے گا، یہی تو خون حسین کا اثر ہے، یہی خون حسین کا فہیم ملت اثر ہے کہ میرے دوستو ہر گھر میں حسین پایا جا رہا ہے، اور حسین بزدل نہیں ہو سکتے، تاریخ ساکشی ہے، تاریخ گواہ ہے، عراق کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے، جب تک صدام تھا تب تک بیدام تھا، اور جس دن حسین لگ گیا اتنا دمدار ہو گیا، اتنا دمدار ہو گیا کہ تخت شہادت پہ چڑھ کر کے یزیدیوں کو کہہ گیا، امریکیوں کو کہہ گیا، اے امریکیوں دیکھ لے، جو صرف صدام تھا تو دنیا اس سے ڈرا رہی تھی، مگر جو ہی حسین لگ گیا ہے تو تخت شہادت پہ چڑھ کر کے امریکیوں کو کہہ گیا، اے امریکیوں جو صدام حسین ہوتا ہے وہ دنیا سے نہیں ڈرا کرتا، جو مکمل حسین ہوگا کہاں وہ یزید سے ڈرا ہوگا، کہاں یزید سے خوف کھایا ہوگا۔ اس لیے میرے دوست اپنے بیٹے کے نام کے ساتھ حسین لگائیے، فکر حسین لے کر کے چلیے، ذکر حسین لے کر کے چلیے میرے دوست، حسین کے سوچ اور فکر کو لے کر کے چلے۔ میں بھی زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، بس میرے ساتھ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سینہ دل میں جمال یار کا ناسور ہے، مرہم یاد نبی سے درد غم کافور ہے، نقطہ ہر فکر جو مثل قمر معمور ہے، اے رضا یہ احمدی نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ، السلام علیکم۔